میں نے سنا تھا جنات کا وجود ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ میرے سامنے بھی آئیں گے۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب موٹر سائیکل، ٹیکسی اور کاریں وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ اس زمانے ہمارے گاؤں میں صرف ایک ہی بس آتی تھی، اور وہ بھی 2 دن کے بعد۔ اس لیے اکثر ہمیں گاؤں سے شہر جانے میں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہ بس بہت پرانی تھی، اور اس بس کے 2 ڈرائیور نوکری چھوڑ چکے تھے۔ ان ڈرائیوروں کا کہنا تھا کہ انہیں بس میں عجیب و غریب مخلوق نظر آتی ہے، اور گاؤں کے کچھ لوگوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس بس پر جنات کا سایہ ہے۔ میں چونکا ان سب باتوں سے لا علم تھا، اس لیے میں نے کبھی اس باتوں پر کوئی توجہ نہ دی۔ ایک بار میں اپنی زمینوں پر کام کر رہا تھا، اور میرا ہاتھ ایک نوکیلے پتھر سے ٹکرایا، جس سے میرا ہاتھ بری طرح زخمی ہو گیا۔ میں کام چھوڑ کر واپس چلا آیا۔ میری بیوی نے جب میرے زخمی ہاتھ کو دیکھا تو مجھ سے بولی کہ آپ شہر جا کر کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں۔ میں نے بیوی کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ ایک تو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے شہر جانا پڑتا، دوسرا میں اس زخم کو کوئی سیریس نہیں لے رہا تھا۔ مگر 2 دن کے بعد میرے ہاتھ کا زخم پوری طرح سے درد کرنے لگا اور انفیکشن ہونے لگی۔ وہ زخم بھی پھیلنے لگا، تو میں نے بیوی کے مشورے پر رات کو ہی شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور گاؤں کی کچی سڑک پر جانے میں لگا۔ میں جانتا تھا کہ رات کے اس وقت وہ بس نہیں آئے گی، اس لیے میں پیدل جانے لگا۔ مگر کچھ دیر کچی سڑک پر آتے ہی مجھے سامنے سے وہ بس چلتی ہوئی نظر آئی۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو بس پر جاؤں گا تو جلدی شہر پہنچ جاؤں گا۔ وہ بس آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ میں بھی تیزی سے چلتا ہوا اس بس کے پاس جانے لگا۔ چلنے کے ساتھ ساتھ میں اس بس والے کو آوازیں بھی دے رہا کہ رک جا رک جا، مگر وہ بس اپنی کم رفتار سے چلتی ہی رہی۔ بھاگنے میں لگا اور بھاگ کر اس بس کو روکنا چاہا تھا۔ میں زور زور سے اس بس کو روکنے کے لیے آوازیں دے رہا تھا، پھر آگے جا کر وہ بس رک گئی۔ میں نے سوچا ڈرائیور نے میری آواز سن کر وہ بس روک دی ہوگی، اس لیے میں جلدی سے اس بس کے پاس گیا اور بس کے دروازے سے اندر داخل ہونے لگا۔ زیادہ تیز بھاگنے کی وجہ سے میری سانسیں بری طرح سے پھول چکی تھی، مگر جیسے ہی میں بس کے اندر داخل ہوا، میری نظر ڈرائیونگ سیٹ پر گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ بالکل خالی تھی، بس پر کوئی ڈرائیور وغیرہ نہیں تھا۔ میں نے تیزی سے باقی سیٹوں کو دیکھا، مگر سب کی سب سیٹیں خالی تھیں۔ میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے آگے جانے کی بجائے جلدی جلدی بس سے نیچے اتر گیا اور سوچنے لگا کہ اگر بس خالی تھی تو پھر اب تک اسے کون چلا رہا تھا؟ تھینکس فار واچنگ۔